پوری بلڈنگ میں ایک عجیب افراتفری مچی تھی۔ میں کبھی ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف، پر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک تو عورتوں کے تو رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ دراصل میں جہاں کام کرتا تھا وہاں سبھی انجینئرز تھے، کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جو یہ کام کر سکیں، اور جو عورتیں اس بلڈنگ میں نوکری کر رہی تھیں وہ صرف اور صرف کچن یا صفائی کے کاموں کے لیے تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ عورتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں کر۔ رفتہ رفتہ یہ آواز تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا ساری گیلری خالی تھی، ہر کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب مجھے سچ میں ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس بلڈنگ میں آگ تو نہیں لگ گئی یا کوئی ایسا طوفان تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے سب لوگ باہر بھاگ رہے ہیں اور ایک میں اندر رہ گیا ہوں۔ یہ دیکھ کر کے کہ کمروں میں کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی نیچے کی طرف بھاگا تھا، پر جیسے ہی میری نظر نیچے گراؤنڈ پر پڑی میں تو جیسے ایک دم کے لیے شاکڈ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا میں نے کوئی قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے واقعی میں قیامت ہی دیکھ لی تھی۔ سڑک پر ایک آدمی پڑا ہوا تھا جس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ اس آدمی کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں پر پہنچتا ایک ایمبولینس بلوا لی گئی، اور جب میں آخری سیڑھی اتر رہا تھا تو ایمبولینس میں ڈال کر اس آدمی کو لے جا چکا تھا۔ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ ہوا کیا ہے، مگر میرے فلور کا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ اوپر جا چکے تھے۔ میرے خیال میں مجھے لیٹ پتہ چلا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ میں 1 گھنٹے کے بعد یہاں آیا تھا، جبکہ لوگ تو اس آدمی کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال بھی لے جا چکے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا کون، اور مجھے ایک طرح سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آخر اس شخص نے خودکشی کی کیوں۔ میں اوپر آیا تو مجھے میرے دوست افضل نے بتایا کہ ہمارا عزیز ساتھی امجد آج صبح بہت پریشان تھا، اور جو اس نے چھلانگ لگائی وہ کچھ اتفاق یا پھر حادثہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی زندگی سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اپنی جان لینا چاہتا تھا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا۔ امجد کو تو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنے بارے میں بتاتا چلوں، میرا نام منیر ہے۔ میں تقریباً 5 سال سے ابوظہبی میں کام کر رہا تھا۔ میرے لیے پاکستان واپس جانا تھوڑا مشکل بھی تھا، کیونکہ ہم سب لوگ مزدور ہی تھے، جبکہ یہاں اچھی تنخواہ صرف اور صرف انجینئر لوگوں کو ملتی تھی۔ جو لوگ صرف ایک مددگار کے طور پر کام کرتے، ظاہر ہے ان کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہونا تھی۔ میں بہت پریشان ہوتا تھا، کیونکہ میری بیوی بھی پاکستان میں میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ یہاں کے حالات عجیب سے ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں سے میں، افضل اور امجد اکٹھے ہی کام پر جاتے تھے۔ ہم لوگوں کا کام بھی ایک جگہ پر لگا ہوا تھا۔ میری امجد سے ملاقات تقریباً 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان معلوم ہوتا تھا، اکثر ہی اپنے گھر فون کرتا رہتا، کبھی ہم سے ادھار مانگ کر پیسے بھجواتا تو کبھی اپنے گھر والوں کو جھوٹی تسلی ہی دیتا رہتا۔ اس کے گھر میں اکثر مسائل چلتے رہتے تھے۔ ایک دن امجد کہنے لگا کہ مجھے بہت پریشانی ہے کیونکہ میرے گھر میں کچھ مسائل ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں بالکل بھی اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی تھی، اور آج جب کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی اس کے گھر میں کوئی مسئلہ سیریس ہی چل رہا تھا، ورنہ تو وہ اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کرتا۔ پر وہ کیا بات تھی جس نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم تھی۔ خیر، میں نے افضل سے کہا کہ تم مالک سے درخواست کر کے ہم دونوں کے امجد کے پاس جانے کا بندوبست کرو، وہ ہمارا دوست ہے، اس نازک وقت میں ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا۔ مالک کو یہ نہیں پتہ تھا کہ امجد نے خودکشی کی ہے۔ ہم لوگوں نے مالک کو جب یہ بات بتائی تو وہ بھی آبدیدہ ہو گیا، بولا کہ ایسا کیوں کیا اس نے۔ میں اس کے گھر والوں کو اچھا خاصا خرچہ بھجوا دیتا، اگر اسے کوئی مجبوری تھی تو وہ بتا دیتا۔ میں نے کہا کہ میں تو اس بات سے نہیں واقف کہ اصل بات کیا ہوئی ہے، اگر آپ ہمیں جانے دیں گے تو ہی حقیقت پتہ چلے گی۔ مالک بھی اپنی کمپنی کی شہرت کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ کہیں لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہاں کے ملازمین مایوس ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، سو اس نے ہم دونوں سے تفصیلات پوچھ کر امجد کے گھر میں پیسے بھی بھجوا دیے تھے۔ یہ تقریباً 4-5 لاکھ روپے کی رقم تھی، پر ہمیں یہ معلومات نہیں تھی کہ امجد اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا یا بچ جائے گا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور اسی پریشانی میں جب ہم ہسپتال پہنچے، امجد کی وارڈ تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ امجد ہم سے مل کر بہت خوش ہوا، اسے ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خوش قسمتی سے انہیں چوٹ نہیں آئی تھی، کیونکہ زمین پر گرنے سے پہلے تھوڑا اوپر وہ ایک بیریئر میں اٹک گیا تھا، یوں وہ زمین پر جا کر گہری چوٹ لگنے سے بچ گیا۔ ہاں، باقی خون تو اس لیے بہا تھا کیونکہ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ خیر سے ہم اس بات پر خوش بھی تھے، حیران بھی، کوئی معجزہ ہی ہوا کہ امجد کی جان بچ گئی۔ میں امجد کے پاس بیٹھ گیا، کہا کہ بتاؤ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ بولا کہ دوست میں کیا بتاؤں، تم ابھی جانتے نہیں ہو کہ یہ دنیا کتنی بری ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ یقین مانیے اس دن میری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جو اس نے بات مجھے بتائی تھی۔ میں نے کہا تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے؟
تو میں ہر وقت یہی سوچتا رہوں گا کہ کس چیز نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ بولا کہ میری شادی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میں جب سے یہاں آیا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں مجھے یہی کہتی تھی کہ تم اپنی بیوی سے بات کرو گے تو پھر کام میں دل کیسے لگے گا۔ میں اس سے کہتا تھا کہ اماں یہاں پر دل لگانے کے لیے ہی تو بیوی کی آواز سننے کو دل کرتا ہے، پر اماں کہتی کہ اس سے بات کرو گے تو تمہارا ذہن بڑھ جائے گا۔ رفتہ رفتہ میں نے گھر کال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور پھر تم جانتے ہو کہ کیا ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ میں بھی کافی دن سے ہیرا کو کال کر رہا تھا لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ آج میں نے مجبوراً تنگ آ کر رات کو جب اماں کو فون کیا، اماں مجھ سے کہنے لگی کہ میں ہیرا سے تمہاری بات نہیں کروا سکتی۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ ایسا کیوں ہے، آپ میری بات کیوں نہیں کروا دیتی؟ بولی کہ تم نے اسے نہ جانے ایسی کیا بات کہی، تم تو اتنے کڑیل جوان تھے پر پھر بھی تم سے بیوی سنبھالی نہیں گئی۔ میں یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے پوچھا کیسے اماں؟ میں نے تو اسے زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی ہے۔ اماں بولی کہ عورت کو خوشی نہیں، اپنے مرد کا خیال اور اس کی توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ آج کل کی عورتیں بہت گلے شکوے والی ہیں۔ اماں کی زبانی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ پھر اماں نے جو خبر سنائی اس نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیرا کل رات کو اپنے گھر سے بھاگ کر چلی گئی ہے۔ وہ کسی اپنے عاشق کے ساتھ گئی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے اور اس پر بہت پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا۔ تقریباً پچھلے 1 سال سے وہ اسے مہنگے تحفے تحائف دے رہا تھا، اسی لیے ہیرا بھاگ کر اپنے اسی عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی بڑی دھوکے باز نکلے گی۔ میں نے اپنی ماں کو کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ میری بات اس سے کروا دیتیں تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آتی۔ اب میں یہاں کیسے رہوں گا؟ اماں الٹا مجھے تانے دینے لگیں، بولیں کہ تو نے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اگر تو نے اس وقت ایک اچھی لڑکی پسند کی ہوتی تو ہم کسی بہتر حالت میں ہوتے۔ وہ تو سارا زیور بھی لے گئی ہے جو ہم نے ولیمے پر اسے چڑھایا تھا۔ میں کنگال ہو گئی ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے اپنی ماں کی باتیں سن کر سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اگر میں نے دوسری شادی بھی کی یا زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی تو میری ماں پھر سے وہی تماشے کرے گی اور میرا گھر کبھی بھی نہیں بسنے دے گی۔ خدا جانے کہ مائیں اپنے بیٹوں کی خوشی کے بجائے ان پر عذاب بن کر مسلط ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتی ہیں۔ بس میں اماں سے کیا گلہ کرتا۔ صبح صبح اٹھا جب مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ ہیرا بھاگ کر چلی گئی ہے، وہ میری زندگی میں نہیں رہی۔ میں نے اس کے لیے دن رات پسینہ بہا کر وہ زیور کپڑے جمع کیے تھے۔ یہ وہی کپڑے جوتے تھے جن کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کاش وہ ایک بار سوچتی کہ میں نے اس سے کتنی محبت کی تھی، کاش کہ اس نے کبھی یہ دیکھا ہوتا کہ میں کتنے خلوص سے اس کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہوں، پر وہ سب کچھ بھول بھال کر صرف چند پیسوں کی خاطر میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تم ہی بتاؤ میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ میرا تو اب بھی جی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سے موت کو گلے لگا لوں۔ میں اس کی مایوسی بھری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دوں، لیکن میں خود بھی بہت غریب، مجبور اور لاچار انسان تھا۔ یہاں آئے ہوئے مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں کام کرتا اور پیسے اپنے گھر بھجوا دیتا، پر آج مجھے امجد کی کہانی سے ایک بات سیکھنے کو ملی تھی کہ بیوی کو زیادہ عرصہ دور بھی نہیں رکھنا چاہیے، بالکل ایسے جیسے ایک مرد اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، عورت بھی اس کے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ ہم لوگ عورتوں کے جذبات کو بھول جاتے ہیں، ماں اور بیوی کے درجے میں ہم فرق نہیں کر پاتے۔ بہرحال آج میرا دل اس قدر بوجھل ہوا کہ میں نے سوچ لیا تھا، دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو روزانہ فون کروں گا، اس سے بات چیت کروں گا، کیونکہ میرے گھر کے بھی بالکل ایسے ہی حالات تھے۔ میری گھر میں ماں تھی اور بیوی، میری ماں میری بیوی سے مجھے بات نہیں کرنے دیتی تھی، حالانکہ میں ایک جائز رشتے میں تھا، مگر پھر بھی ماں کی ان باتوں کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ امجد سے ہسپتال میں ملنے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے فوراً ہی نادیہ کو فون ملایا۔ نادیہ نے فون اٹھایا تو پیچھے اماں بھی آ گئیں۔ میں جو اس سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میرے دوست بھی وہاں نہیں تھے، وہ ساری تو سمجھیں کہ ختم ہو گئیں۔ میں اماں کا حال احوال پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر میں نے اماں کو نادیہ کے سامنے ہی بتانا شروع کر دیا کہ آج میرے ایک دوست نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اماں حیران ہو کر پوچھنے لگیں کہ کیوں؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ اس کی ماں بھی اسے بیوی سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ سارے مسئلے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں جب مائیں اپنی بیٹوں کو بہو سے بات نہیں کرنے دیتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جائز اور حلال رشتے میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ میری بات سن کر اماں آگ بگولا ہو گئیں، بولیں کہ تو وہاں جا کر الٹے سبق پڑھنے لگ گیا ہے۔ پھر میری بیوی سے کہا کہ تم تھوڑی دیر کمرے سے باہر جاؤ۔ وہ بیچاری اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میری اماں نے مجھے خوب سنائی اور بولی آئندہ اپنی بیوی کے سامنے ایسی باتیں مت کرنا، تم تو اسے خود ہی اس بات کے لیے
بہکا رہے ہو کہ وہ بھی تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کو خود گمراہی کے راستے پر لے آؤ؟ میں نے کہا ماں میں کچھ نہیں سنوں گا، مجھے صرف اور صرف نادیہ سے بات کرنی ہے۔ میں بالکل بھی ایسی کسی بات پر یقین نہیں کروں گا کہ نادیہ کام نہیں کرتی یا پھر آپ کے پاس فون کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے فون پر بات نہیں کرنے دی تو میں گھر پیسے نہیں بھیجوں گا۔ میری بات سن کر اماں مجبور اور لاچار ہو گئی تھیں کیونکہ انہیں مجھ سے زیادہ پیسوں سے مطلب تھا۔ بولیں کہ اچھا میں تیری بیوی سے تیری بات کروا دوں گی، پر زیادہ بات نہیں کرنا۔ میں حیران تھا کہ اماں ایسا کیوں کہتی ہے۔ اب میں اپنی بیوی سے بات نہ کرتا تو کس سے کرتا؟ خیر میں نے اس وقت تو فون بند کر دیا تھا کیونکہ نادیہ بھی واپس کھانا پکانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ اماں تو چاہتی ہی یہی تھی، جبکہ نادیہ نے مجھے پچھلی بار کہا تھا اس کا کوئی کام ہے جو کہ وہ مجھ سے کروانا چاہتی ہے۔ میں اس سے بھی بات نہیں کر سکا، اس نے مجھے کچھ اور بھی بتانے کو کہا تھا، پر اسی طرح جب بھی وہ بیچاری مجھ سے بات کرتی اماں بیچ میں آ جاتی اور ہمیں کبھی بھی سکون سے بات نہ کرنے دیتی۔ میں نے سوچا تھا کہ کل میں ضرور اماں سے اس بات کی پوچھ گچھ کروں گا، انہیں یہ بھی کہوں گا کہ میں یہاں کسی عیسائی عورت سے شادی کر لوں گا اگر آپ نے مجھے میری بیوی سے بات نہیں کرنے دی۔ پر اماں کو دھمکانے سے پہلے ہی اگلے دن جب میں نے انہیں فون کی تو انہوں نے ایک بری خبر سنائی کہ تمہاری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے۔ میں حیران تھا کہ میکے جانے کا آخر مقصد کیا بنتا ہے جبکہ وہ اتنے عرصے سے ماں کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ماں آپ جا کر اسے میکے سے واپس لے آئیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے کہیں دوسرے کے گھر جا کر رہے، ویسے بھی یہ گھر اس کا تو نہیں ہے، اس کے چچا کا گھر ہے اور اس کے چچا کا بیٹا خدا جانے اس پر کیسی نظر رکھتا ہوگا۔ اماں بولی کہ میں ایسا کچھ نہیں جانتی، وہ اچھی نیک کردار کی لڑکی ہے، یہ بات تم غلط سوچ رہے ہو۔ پر مجھے پھر بھی اپنی بیوی کے بارے میں بہت فکر تھی۔ اماں سے بات کرنے کے بعد میں نے فون رکھا، اب اپنی بیوی کو بھی فون نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا۔ بہرحال فون رکھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے موبائل پر ایک میسج آیا۔ میں نے دیکھا وہ میسج کسی ان نون نمبر سے تھا، اس پر لکھا ہوا تھا اگر اپنی بیوی کا راز جاننا چاہتے ہو تو کل مجھے 5000 روپے بھیج دو۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مجھے میری ہی بیوی کا راز بتانے لگا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا۔ میری بات سن کر اس نے میرا بہت مذاق اڑایا اور کہنے لگا تمہیں جاننا تو پڑے گا کہ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں کیا کر رہی ہے۔ کہیں تم ایسا تو نہیں سوچتے کہ وہاں بیٹھ کر تم اپنا گھر چلاؤ گے؟ ایسا ممکن نہیں میاں، میں تمہیں اپنی بیوی کی ایسی تصویریں بھیجوں گا کہ تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، میں اس شخص کو گالیاں دینے لگا۔ میں نے کہا تم جو کوئی بھی ہو مجھے سیدھی بات بتاؤ۔ بولا کہ بات تو تبھی بتاؤں گا جب تم مجھے 5000 روپے بھیجو گے۔ پھر اس نے مجھے میری بیوی کی ساری تفصیل بتائی، یہ بھی بتایا کہ تم نے جانے سے پہلے اسے کیا کہا تھا۔ اس بات پر تو میرے جیسے چھکے چھوٹ گئے تھے، مجھے پسینہ آنے لگا تھا۔ یہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب وہ واقعی کسی سے رابطے میں تھی یا پھر کوئی اس کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں 5000 روپے بھیج دوں گا، پر تم جو کوئی بھی ہو مجھے بتاؤ گے کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا اور تمہیں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے 5000 روپے مجھے دو گے تو میں تمہیں سارے ثبوت بھی دوں گا، کیونکہ پھر تمہاری بیوی سے میری دوستی ختم ہو جائے گی تو اس کی طرف سے بھی مجھے ساری کرم نوازیاں ملنا بند ہو جائیں گی۔ یہ باتیں سن کر میرا دل بہت کانپ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بنا ثبوت کے میں نادیہ سے بھی تو کوئی بات نہیں کر سکتا، پہلے مجھے اس کے خلاف سارے ثبوت جمع کرنا ہوں گے۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے 5000 روپے اس شخص کو بھجوا دیے۔ پھر اس نے جو کیا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے میری بیوی کے میسیجز دکھائے جو کہ بہت ہی زیادہ نامناسب تھے، پر ان میسیجز کو دیکھ کر لگتا یہی تھا کہ یہ باتیں میری بیوی ہی کرتی ہے، کیونکہ میں اس کی زبان سے اس کے ایک ایک لفظ سے واقف تھا کہ وہ کب کیا بات کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم اپنا نام بھی بتا دو تو اچھا ہوگا۔ بولا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میری تمہاری بیوی کے ساتھ دوستی ہے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں اب مزید یہاں نہیں رکوں گا۔ اس شخص نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ اگر تم مزید اپنی بیوی سے دور رہے تو بات تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ویسے بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، پر پھر بھی پردیس میں ہو کر اتنی آسانی سے اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی اپنے پیسے پر عیاشی کرنے کی اجازت دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اماں سے پوچھا کہ کہیں وہ ایسی ویسی حرکتوں میں تو نہیں پڑ گئی۔ اماں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بالکل مطمئن رہو۔ اب تو مجھے اپنی ماں پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ میری ماں ایسی ہی باتیں کرتی تھی اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب میں نے دن رات بس اپنے واپسی کی کوششیں شروع کر دی تھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بھوکا مر جاؤں، پر اب پردیس کی رنگین زندگی میں نہیں رہوں گا، کیونکہ پردیس میں رہ کر انسان کی
پوری کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ نہ انسان اپنی بیوی بسانے کے قابل رہتا ہے، نہ کسی اور کام کے۔ بس ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے گن چکر بنے رہو، انہیں پوری زندگی پیسے بھیجتے رہو اور اپنے بچوں بیوی کو برباد کر دو جو انسان کا اصل سہارا ہوتے ہیں۔ ماں باپ بھی خود میں ہی خوش ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کا بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پیچھے انسان اپنے بہن بھائیوں کے لیے کماتے کماتے اکیلا رہ جاتا ہے۔ رات کو میں نے اپنی ماں سے بھی ایک بار پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے، تو وہ بولی کہ میکے گئی ہے۔ مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے اماں کو بھی نہیں بتایا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ میں نے اپنا واپسی کا ٹکٹ لیا اور راتوں رات واپس آ گیا۔ میں سب سے پہلے اپنے گھر گیا۔ میں نے دیکھا اماں اور میری بیوی گھر پر ہی موجود تھے۔ میری بیوی بہت تیار تھی، گھوم پھر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ اماں اس کے ساتھ ہنس رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ میری بیوی تو آ کر مجھ سے لپٹ گئی، ایسے مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ کیسے باتیں کرتی ہے، اور عموماً جو عورتیں دوسرے لوگوں کے ساتھ پیار بھری باتیں کرتی ہیں وہ اپنے شوہر کو منہ نہیں لگاتیں، پر آج تو مجھے کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میری بیوی تو مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی، یہاں تک کہ رات تک تو اس نے میرا دل موہ لیا، مجھے ایسا خوش کیا کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ وہ ساری باتیں بھول گیا جو اس آدمی نے مجھ سے کہی تھیں۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ سب باتیں جھوٹ تو نہیں تھیں، پر جھوٹ کیسے ہو سکتی تھیں؟ وہ میسج میری بیوی کے ہی تھے، اور میری بیوی کے پاس تو موبائل نہیں تھا، پھر فون کہاں سے آیا؟ یہ سب باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ بیوی کو بتائے بغیر اس کا پیچھا کروں گا اور اس کی حقیقت جان کر ہی رہوں گا۔ تبھی میں نے رات کو اٹھ کر اپنے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا میری بیوی بھی جاگ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی روشنی آن کی اور بولنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے پاس موبائل ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا، بولی کہ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، اب تم سمجھ تو گئی ہوگی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس موبائل ہے یا نہیں؟ بولی کہ ہاں ہے، یہ دیکھ لو۔ اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا، وہ ٹچ اسکرین فون تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے فون چھین کر اس کے میسیجز دیکھنا شروع کر دیے، پر اس موبائل میں صرف ایک ہی انسان سے اس نے بات کی تھی اور وہ میں تھا۔ مجھے ہی اس نے وہ آدمی بن کر میسیجز کیے تھے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ مجرموں کی طرح نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ میں اسے محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے میری محبت پانے کے لیے اپنے اوپر الزام لے لیا اور مجھے بلانے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ اگرچہ مجھے وقتی افسوس بھی ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، پر بھی یہ سوچ کر خوش بھی ہو گیا کہ اگر یہ سب سچ ہو جاتا تو میں برباد ہو جاتا۔ پر میری بیوی میری اماں کی وجہ سے بھی تنگ تھی۔ ماں اسے کوئی پیسے نہیں دیتی تھی، میں اسے پیسے بھی نہیں بھیجتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر شوہر نہیں آیا تو کچھ رقم مل جائے گی، اور اگر آ گیا تو بھی اس کا بھلا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی پردیس نہیں جاؤں گا، کیونکہ پردیس کاٹنا بہت ہمت کا کام ہے اور میں اپنی محبت کو چھوڑنے کی ہمت اب دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔